میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اور دوزخ کے سلسلہ میں مسلمان بچوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ اعلم بما کانوا عاملین، کہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹپس چینل پر آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ بات سمجھیں گے کہ چھوٹا بچہ فوت ہونے کے بعد اس کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی بدلنے والی سنہری باتیں روزانہ شام 7:15 پر آپ کو سننے کو ملے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اور دوزخ کے سلسلہ میں مسلمان بچوں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے باپوں کے تابع ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بغیر کسی عمل کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما کانوا عاملین، کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں یعنی کافروں کے بچوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنے باپوں کے تابع ہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ بغیر کسی عمل کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ بچے کیا کرنے والے تھے۔ آئیے اس حدیث کو آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ جو چھوٹے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے یا اس سے بھی کم عمر کے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتے ہیں، وہ چاہے مسلمان کا بچہ ہے یا کافر کا بچہ ہے؟ تو اس بات کا جواب تو قرآن کے اندر بھی ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس وقت تک کسی پر بھی گرفت نہیں کرتے جب تک وہ اعمال کا مکلف نہ ہو جائے، جب تک اعمال کا ذمہ دار نہ بن جائے، یعنی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ دوسری بات، بخاری و مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم روک لیا، مجنون پاگل، سویا ہوا شخص اور نابالغ بچہ۔ اس سے اللہ رب العزت نے قلم روک لیا۔ جب ظاہر بالغ ہوگا تو اعمال کا مکلف بنے گا، اس سے پہلے وہ گناہوں سے معصوم ہے، اس سے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیں، نیکی کے کام کرنے کا کہنا چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو نیک اعمال کا عادی بنانا ہے۔ ان کی ٹریننگ میں یہ بات شامل ہو جائے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی کے علم میں ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے۔ امید ہے آج کی حدیث آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔